السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سبین شہباز بھی اس وقت ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے. آج ایک بہت اہم ایشو جو گزشتہ 2-3 دنوں سے میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد یا تو روپوش ہوئے یا وہ رہنما جیلوں میں چلے گئے، سزائیں کاٹی، ان کے اچانک کچھ پارٹی رہنماؤں وہ جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے ان کے ساتھ کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس حوالے سے کیا سرائیوں کا ایک بڑا طوفان سرگرم ہے. بالخصوص ود ان دی پارٹی جو ہے وہ خاصا ایک مرتبہ پھر گروپنگ اور لڑائیاں جو ہیں وہ اور سیاسی بیانات وہ ہمیں بہت زیادہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہیں. میں بات کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو فواد چودھری، عمران اسماعیل اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کو جوڑا جا رہا ہے کسی ممکنہ نئی کوشش یا نئے مذاکراتی عمل سے. اس بارے میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں اس پہ تفصیلات میں آپ کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے سبین جو اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری پبلش ہوئی ہے تو وہ اس کے چند پوائنٹس جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اس خبر میں جو کہ مختلف اخبارات میں یہ شائع ہوئی ہے، اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کی رہائی میں شمولیت کا جو مبینہ پیشکش تھی اس کو شاہ محمود قریشی نے مسترد کیا ہے. یہ ذرائع سے خبر رپورٹ ہوئی. ساتھ ہی یہ کہا گیا جی کہ تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں سلمان راجہ، انہوں نے اسپتال میں شاہ محمود قریشی سے عیادت کی اور ان سے ملاقات بھی کی. شاہ محمود قریشی کے وکیل رانا مدثر عمر کے مطابق فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود جمعرات کو اس وقت شاہ محمود قریشی کے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے جب وہ اکیلے تھے. انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوری ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار سے کہا کہ ان کے وکیل کو جو ہے وہ بلایا جائے اور انہیں بتائیں کہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں. رانا مدثر نے مزید کہا جی کہ جب وہ واپس پہنچے تو سابق پی ٹی آئی رہنما جا چکے تھے. ملاقات تقریباً 10 منٹ سے کچھ زیادہ جاری رہی اور اس دوران کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. یہ غیر اعلانیہ ملاقات اس وقت ہوئی جب مبینہ طور کے اوپر تینوں میں سے ایک رہنما کو شاہ محمود قریشی کی ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد خبر میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق پی ٹی آئی رہنما یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اسد عمر بھی ان کے اس فیصلے سے متفق ہے، تاہم اسد عمر نے وضاحت کی ہے کہ وہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہے. اور اسد عمر پہ مزید بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ انہوں نے تینوں رہنماؤں کو ہسپتال جانے سے منع کیا تھا یا روکا تھا. اور اس کی وجوہات وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس کی وجوہات وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ اس سے شاہ محمود قریشی کے خاندان کے لیے کوئی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ اس مہم کا حصہ نہیں ہے. کچھ سیاستدانوں کا ایک گروپ اسے نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ موقف انہوں نے ٹویٹ میں بھی واضح کیا کہ سابق پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے، عمران خان بشرا بی بی کی رہائی ممکن بنانے، سیاسی قیدیوں کے لیے ضمانت کے حق کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے وکیل نے فواد چودھری کے بیان کو گمراہ کن قرار دیا اور کہا کہ سابق پی ٹی آئی رہنما نے جمعرات یا جمعے کو کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات نہیں کی. انہوں نے بتایا کہ جیل میں ٹرائل صبح 10:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک رہا، اس لیے ہسپتال جانے کا مقصد مشکوک لگتا ہے. وکیل نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ متحد ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے اور قانونی طریقے سے اسے مقدمات لڑیں گے. ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کو اگلے ہفتے پتھری کی آپریشن کے لیے اسپتال میں رکھا گیا ہے. عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں. بتایا گیا کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کو مناسب طبی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی. شاہ محمود قریشی کے وکیل نے کہا کہ عدالتیں گزشتہ 6 مہینوں سے انہیں اسپتال منتقل کرنے کے احکامات جاری کر رہی تھیں
لیکن انتظامیہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. بالآخر 2 طبی معائنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا ہے. شاہ محمود قریشی کے مختلف لیب ٹیسٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ ساری میڈیکل جو ہسٹری ہے اس پہ بیان کرتے ہوئے پھر آگے اس خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری شاہ سلمان راجہ نے ہسپتال میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور ان سے اس ملاقات میں شوکت بصرہ اور ظہیر بابر بھی ان کے ساتھ تھے. اور سلمان راجہ اور شاہ محمود قریشی نے موجودہ سیاسی صورتحال پر نہ صرف تبادلہ خیال کیا. شیخ وقاص اکرم نے سابق PTI رہنماؤں کی تنقید کو پرانا چورن قرار دیا اور کہا کہ پچھلے 1.5 سال سے ایسی کوششوں کو پذیرائی نہیں ملی. شاہ محمود قریشی سے موجودہ قیادت کی ملاقات نہ کرنا غلط بیانی ہے. PTI چیئرمین بیرسٹر گور اور سلمان راجہ ان سے ملتے رہے ہیں. پارٹی میں وہی ہوگا جو عمران خان کہیں گے. سب غیر متعلقہ ہے. بیرسٹر سیف نے ایک بیان میں کہا بعد ازاں کہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد PTI کا قیمتی اثاثہ ہیں. دونوں بیمار ہیں اور ان کے خلاف فستائیت جو ہے وہ چل رہی ہے. اب سبھی اس سٹوری کو ہم اگر انالائز کریں تو ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں وہ اس وقت موقع کے اوپر موجود نہیں تھے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ اچانک سے ملاقات ہو جانا اس کو حیرت کی نظر سے, جیسے اس خبر میں خود کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی خود حیران ہو گئے کہ یہ جناب یہ مہمان آئے اور یہ کہاں سے آ گئے اچانک سے. تو وکیل تو خود بہرحال موجود نہیں تھے. بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی نے کسی بھی قسم کے اس اتحاد میں اس سے شرکت سے انکار کیا ہے. تو آپ کو اس پوری ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے اس ملاقات کو ایک اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ میرا خیال ہے کل سلمان اکرم راجہ کی جو ملاقات ہوئی اس سے تھوڑی سی تقویت ملی. لیکن اس کے بعد شیخ وقاص اکرم کا جو بیان آیا اور اس کے بعد اسد عمر کی جو تردید آئی ہے, جو وضاحت آئی ہے فواد چودھری کی ویڈیو بیان پہ, میرا خیال ہے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ اس سائڈ پر تو نہیں جا رہے مذاکراتی اور اس سائڈ پر تو نہیں جا رہے. ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے وہ کسی کا پیغام لے کر گئے ہوں, کیونکہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے. تو شاہ محمود قریشی پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ جیل میں ہے, اب تک جیل میں ہے, ظاہر ہاسپٹل ایڈمٹ ہے. تو سیاسی قیدیوں سے ملاقاتیں اتنی آسان نہیں ہوتی. ملاقاتیں باقاعدہ جو ہے وہ ارینج کرائی جاتی ہیں. تو جہاں تک فواد چودھری کی بات رہی تو یہ پہلے دن سے کہا جاتا ہے کہ فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے اتنا خیر بات کہا تھا ٹویٹ کے ذریعے, ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میں مزید پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. اس سے پہلے 2 دفعہ گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا. تو یہ پہلے دن سے کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی اپنی جو قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فواد چودھری خواہش مند ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں, لیکن ہم ان کو پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے کے لیے رضامند نہیں ہے. یہ عمران خان بھی ابھی رضامند نہیں ہے. شاید عمران خان سے بات بھی نہ ہوئی ہو. فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری اکثر جو ہے وہ جاتے ہیں. اب میرا خیال شاید 1 آدھ مہینہ ہو گیا نہیں گئے, لیکن فواد چودھری کے جو بھائی ہیں وہ خود بھی اڈیالہ جیل جو ہے وہ جاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ فواد چودھری کی جو اہلیہ ہیں وہ خاصی ایکٹیو نظر آئی ہمیں. جب مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا اس پر خاصی ایکٹیو تھی. تو کچھ قیاس رائیاں اس وقت بھی ہوئی تھی کہ وہ مخصوص نشستوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی ایک طرح صاحب کے لیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے, بشریٰ بیوی کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے وہ چلا رہی ہیں. ٹویٹر پر ایک باقاعدہ تحریک انہوں نے چلائی. آپ فواد چودھری کی اہلیہ کی بات جی فواد چودھری ہبہ فواد کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جب آپ کو یاد ہوگا مخصوص نشستوں کا کیس جب سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو اس وقت فواد چودھری کی اہلیہ خاصی ایکٹیو تھی اور ڈیلی بیسس پر آتی تھی. جب مین کیس چل رہا تھا اس وقت بھی, اس کے بعد جب نظر ثانی پر تو شاید میرے خیال میں وہ فواد کے کیس کے لیے کافی متحرک تھی کہ ان کے شوہر کا معاملہ تھا, اس لیے انہوں نے شوہر کا بھی اور ویسے بھی. اور یہ تحریک انصاف کی اپنی جو خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ہبہ فواد بھی خواہش مند ہے, فواد چودھری بھی خواہش مند ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں. اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی اب تو PTI کا حصہ نہیں ہے, لیکن جب حصہ رہے ہیں تو انہوں نے ہو سکتا ہے عمران خان کا ساتھ دیا ہو. لیکن اس وقت میں جب عمران خان سے ملاقات کی اجازت ان کی اپنی بہنوں کو نہیں ہے, باقی لوگوں کو نہیں, شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اجازت ان کے بچوں کو نہیں ہے. ان کی بیٹی جو ہے مہر بانو قریشی وہ جاتی ہیں اور ان کو کئی دفعہ ملاقات کی اجازت نہیں بھی ملتی. تو ملاقات کی اجازت فواد چودھری, عمران اسماعیل اور دیگر لوگوں کو ملنا, سلمان راجہ کو ملنا, سلمان اکرم راجہ کو ملنا, وہ اچھا فواد چودھری اور عمران اسماعیل کو جب ملاقات کی اجازت ملی تو وہ اتنا حیران کن نہیں تھا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ملاقات کی اجازت ملی ہے وہ جو ہے وہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک سیکرٹری جنرل ہیں اور یہ پھر آف دا ریکارڈ ملاقات تھی. پھر انہوں نے آ کر جو ہے وہ جب خبر چلی سوشل میڈیا پر چلی, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے کنفرم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں تیمارداری کے لیے گیا تھا. تو یہ تیمارداری کے لیے جانا غلط بات نہیں ہے, لیکن میرا جہاں تک اپنا اندازہ ہے کہ کسی
का पैगाम लेकर जाया जा रहा है मुज़ाकरात और दूसरी साइड पर और जाने। खबर में तो ये भी सबीन कहा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि सियासी अमूर के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो सियासी अमूर डेफिनेटली मुज़ाकराती साइड पर ही जा रहे होंगे फिर, कि अब ज़ाहिर है 2-2.5 साल हो गए, तो मुज़ाकरात की साइड पर जाएं ताकि मुल्क की जो सियासत है वो किसी प्लेटफॉर्म पर आ सके। 27वीं तरमीम भी आपको पता है कि हाँ, उसकी ऑन इट्स वे है, बाज़गश्त तो वो तो है। फिर ज़ाहिर है। हाँ जी। अच्छा, तो एक चीज़ तो बहरहाल जैसे सबीर ने भी कहा कि ये खबर इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो 9 मई के बाद पीटीआई छोड़ चुके थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने ट्वीट्स किए, तो उन लोगों का मुतहर्रिक होना और फिर उसके बाद मुलाकात में जो पीटीआई की मेन क़यादत है उनके साथ भी फिर मुलाकात करना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहरहाल ऐसी तो हैं जिसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। और जहाँ तक बातचीत का मामला है, तो क्या ये बातचीत फिर यहाँ से कोई पैगाम लेके फिर इमरान खान तक पहुँचाया जाएगा? क्या ये सूरत हाल यूँ बनती है, या वो लोग जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके हैं वो वापस पीटीआई में आना चाहते हैं और इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये वो सारी चीज़ें हैं बहरहाल जो देखने वाली होंगी। अगर हम बात करें इख्तिलाफात या इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो मामलात हैं उस पर तो एक चीज़ बड़ी वाज़े हमें फौजी क़यादत या अस्करी क़यादत से जो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड DGI-SPR ने दी, उसमें तो उन्होंने ये कहा जी कि सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। अब जो बातचीत इस वक्त ये रहनुमा कर रहे हैं, क्या इमरान खान से कोई मुलाकात होगी, वहाँ पे बातचीत होगी, फिर उसके बाद हुकूमती अरकान से भी कोई मुलाकात हो सकती है, और वो अगर मुलाकात होती है तो फिर क्या कोई ये बातचीत का कोई नया रास्ता आगे बढ़ेगा, नया सिलसिला आगे चलेगा? ये वो सारे सवालात हैं जो आगे चल के हमें इसका जवाब मिलेगा। कुछ टॉक शोज़ में हुकूमती वज़रा ये बात कहते हुए भी दिखाई दिए हैं कि अगर इमरान खान रिक्वेस्ट करें तो इमरान खान को बनी गाला में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में क्योंकि ये जो रहनुमा जैसे फवाद चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो अक्सर ऑन रिकॉर्ड ये बात कैमरों के सामने भी ये बात कर चुके हैं कि पीटीआई की वो क़यादत जो असल पीटीआई थी वो तो या रूपोश हुई या छोड़ गई या जेलों में चली गई, तो जो बाहर की बात की क़यादत है, ये तो सारे मसनूई क़यादत थी। इसमें मेजॉरिटी में हमने देखा है कि वकला हजरात, वकीलों की तादाद ज़्यादा है, और वो चेयरमैन भी वकील हैं, सेक्रेटरी जनरल भी वकील हैं। तो इस पीटीआई की मौजूदा क़यादत से पुरानी क़यादत के इख्तलाफात भी बिल्कुल सामने हैं, बयानात और वो सारी चीज़ें। तो देखना ये है कि क्या वो लोग जो पीटीआई को छोड़ के जा चुके हैं, क्या वो वापस पीटीआई में आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, या वाक़यातन कहीं कोई बातचीत का प्रोसेस जो है वो बिहाइंड द सीन चल रहा है? तो ये आने वाला वक्त जो है वो नवंबर बहरहाल खासा अहम होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।